تو کامیابی سائنسی ترقی کو نہیں کہا جاتا, کامیابی معاشی ترقی کو نہیں کہا جاتا. اللہ کی نظر میں یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. اسلام اس دنیا کو مسافر خانہ کہتا ہے, اور سفر کی راحت اور سفر کی ناکامی حقیقی راحت اور حقیقی ناکامی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, جس کا رزلٹ تقریباً زیرو, کوئی بھی قوم میں ساتھ دینے والا نہیں تھا. آپ بظاہر اپنے ویژن میں ناکام ہو گئے. 40-50 لوگ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں, لیکن قرآن ان 40-50 کو کامیاب کہہ رہا ہے اور ان لاکھوں کو, کروڑوں کو, بولو نا, ناکام کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا راستہ صحیح تھا. ایک صحابی کو مشرکین مکہ نے پکڑا. یہ مکہ یعنی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, اور قتل کا فیصلہ کیا. ایمان لے آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے قتل ہی کیا جا رہا ہے تو میں ذرا صاف ستھرا ہو کے اللہ کے پاس جاؤں. تو اس طرح منگوایا تاکہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال کو صاف کر سکیں. مشرکین نے اتنی مہلت دے دی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, پھانسی سے پہلے آخری خواہش تو پوری کی جاتی ہے نا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ اپنے جسم کے بال صاف کر لیں, غیر ضروری بال, نہائیں, غسل کریں, اللہ کے سامنے حاضری, آپ کے خیال کے مطابق اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے آپ نے. اسی دوران ایک بچہ آ گیا ان کے پاس مشرکین کا, تو انہوں نے بچے کو پکڑ لیا. اب ان کے پاس ایک بہترین ہتھیار تھا کہ اس بچے کے گلے پہ چھری رکھ لیتے, لیکن انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. یہ ان کا خیال تھا کہ بچے کو میں تختہ مشق نہیں بناؤں گا. تو مشرکین جب ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے, دیکھو یہ کتنی بڑی ناکامی ہے نا, کیونکہ موت سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ بولو نا, نہیں ہو سکتی. لیکن وہ شعر پڑھ رہے ہیں, فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال الشلو ممزعی. کہتے ہیں میری گردن جب کٹے گی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں ادھر گرتا ہوں یا ادھر گرتا ہوں, کس جانب کو میں زمین پہ گرتا ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ معبود کی رضا میں ہو رہا ہے, اپنے خالق کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اور وہ خالق چاہے تو میری لاش کے کٹے ہوئے ٹکڑوں میں برکت پیدا کر دے, وہ یہی میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے. فلست ابالی, کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حین اقتل مسلما, اس لیے کہ میں قتل ہو رہا ہوں اسلام پہ. مسلم کا معنی اللہ کا فرما بردار بن کے, جس خدا نے پیدا کیا ہے میں, میری موت اس کی نافرمانی میں نہیں ہو رہی, اس کی رضا کے لیے ہو رہی ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں ادھر کو گرتا ہوں یا میری لاش ادھر کو گرتی ہے. کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے جب ان کو شہید کیا گیا تو کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ, اس کعبہ کے رب کی قسم میں کیا ہو گیا, کامیاب. سب سے بڑی ناکامی کیا سمجھی جاتی ہے؟ موت, زندگی کا خاتمہ. اور جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ اسی موت کو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں. یہ ذہن آپ کا اسلام بنانا چاہتا ہے, یہ ذہن بنانا چاہتا ہے اسلام. اور نوح علیہ السلام کے واقعہ سے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ آپ نے مذہب میں تبدیلی نہیں کرنی ہے لبرل لوگوں کو مذہب کے قریب لانے کے لیے. چاہے پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے, اسلام تبدیل جس نے آنا ہے اسی طرح آئے. اسلام میں پوری داڑھی ہے, تھی, ہے اور رہے گی قیامت تک. اسلام میں لباس کو ٹخنوں سے, مرد کے لیے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا پڑے گا, چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے. اسلام میں عورت کے لیے پراپر پردہ فرض ہے, چاہے لبرل عورتوں کو یہ اسلام کی یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, یہ کرنا پڑے گا آپ کو.
اسلام آپ کو سود کھانے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے آپ کی اس میں معاشی ترقی ہو یا معاشی نقصان ہو۔ اسلام غیر محرم عورت سے آپ کو ہاتھ ملانے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں دیتا۔ اسلام شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو پابند کرتا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن شوہر کے گھر سے بولتے کیوں نہیں نہ نکلے وہ، اور اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی، اس کو پابند کر رہا ہے اسلام، چاہے وہ 99 سال کی بڈھی عورت کیوں نہ ہو۔ غامدی صاحب نے چینج کر دیا کہ نہیں جی ایکچولی اگر وہ اس کے پیٹ میں پریگننسی نہیں ہے تو پھر وہ باہر نکل سکتی ہے، کیونکہ نسب تو اب مشکوک نہیں ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ قرآن نے تو یہ فرق نہیں کیا کہ جوان عورت ہو یا بوڑھی عورت، بلکہ قرآن نے بوڑھی عورت کا الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا، حیض سے مایوس ہو گئیں، یہ وہی تو ہیں جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، ان کی بھی عدت قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج لوگ گھماتے ہیں باتوں کو، ایکچولی وہ یوں تھا، فون آتے ہیں نا لوگوں کے، مفتی بھی پریشان ہو جاتا ہے، ایکچولی وہ اصل میں یوں ہے، وہ دادی کے جنازے میں جانا ہے، والدہ نے عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں جا سکتی بھائی دادی کے جنازے میں، عدت کے دوران نہیں جا سکتی۔ وہ بیٹی کی شادی ہے، وہ شادی میں جانے سے منع کر رہے ہیں، میں نہیں منع کر رہا، قرآن منع کر رہا ہے۔ آپ جاؤ، منع کس نے کیا ہے؟ وہ قرآن کوئی پولیس تھوڑی بھیجے گا آپ کے پیچھے، جاؤ، قیامت میں اللہ خود حساب لے لے گا آپ سے۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے پابند کیا تھا کہ شوہر کی موت یا طلاق کی صورت میں تو نے گھر سے نہیں نکلنا ہے، کیوں جا رہی ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر تھوڑی ہے۔ عدت کے حکام کی آج خواتین نے دھجیاں اڑا دی ہیں۔ گورے بن جاؤ بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تو یہ کہتا ہوں تمہیں ضرورت کیا ہے مسلمان کہلانے کی؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ انگریز عورتوں کو عدت ہوتی ہے، ادھر مرا فوراً تھوڑا سا رونا آئے گا ان کو، پھر فوراً کہیں اور شادی، ڈی این اے شی این اے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کا ہے اس کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹینشن ان کی ختم ہو گئی، بس ٹھیک ہے فوراً شادی۔ اسلام اجازت نہیں دیتا، اتنا لبرل بننے کی میرے بھائی ضرورت، بول لو نا کیا ہو گیا، نہیں ہے۔